الرحیم میں تمام ناظرین کو اپنے پروگرام بیٹھک کے وچ خوش آمدید آنا ناظرین جی میں سنجان دے ہو پروگرام بیٹھک کو ہمیشہ یہ اعزاز حاصل رہ گئے کہ وہ ہر علمار نمے کے نواں ٹیلنٹ گھن کے ہیں سارے کٹھے سارے بزرگ دوست محمد جمیل احمد صاحب نال بیٹھن تھا ہے میں انہوں کو نواں ٹیلنٹ بھی آکساں اور بزرگ ٹیلنٹ بھی آکساں کیونکہ انہیں 1980 کلو شاعری شروع کی تھی لیکن چپ چپ آتے ہیں پتہ نہیں کیڑی غار دے وچ روپوش رہ گئے آج انہیں دے نوجوانے نے آج انہیں دے جڑے باہبلی بنے انہیں دی شاعری کو زمانے دے سامنے آنے واسطے بڑا اہم کردار ادا کیتے اساں جی ٹیلنٹ نے بھرپور فائدہ اٹھے سوں آؤ میں تو تعارف کرنا محمد جمیل احمد صاحب السلام علیکم سنگھ السلام علیکم کیا حال ہے سنگھ خیریت الحمدللہ ٹھیک ہو سر اے سر شاعری کداں کے شروع کی تھی اصل 80 دے پیریڈ 80 دے پیریڈ جی کیڑی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی سر تعلق ٹیچر نال ہے جی سر تے بدل ادب دے شوق آ جی سر پر چھوٹے چھوٹے بالے دا نظم والی جا سے اچھا سنگھ اتاو نے پیچھے شاعری شروع تھی بعض اوقات یہ ہوندی کہ جنا نا شاعری عشق دے الہام نال تھیندی ہے عشق تے ہوندی سی دنیا دے مسائل تے بھی ہوندی ہے جی اور دنیا میں چکتے ہوئے جڑے مسائل ہیں جی غربت دے مسائل ہیں منہ تے مسائل ہیں جی انہیں سارے مسائل کو تا میں کنورٹ کیتے اور کوشش کیتے ہر موضوع تے پورا ہوتا محمد جمیل احمد صاحب ہر قسم کی شاعری کرنا اساں ہی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اساں ہی آیت موسم کو دیتے ہوئے اساں آیت دمہارے کو دیتے ہوئے نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دمہار قریب میں گزارش کرے ساں کہ شہادت حسین دوتے ہیں محمد جمیل احمد صاحب کو اپنی شاعری سنوے سن جی سارے جی رحم الرحم دے نسبت نال جی دوسرے شیر ارزن جی حضرت امام حسین پاک دا یزیدی فوج کا خطاب جی کیا ہو گیا ہے تم کو تم بھی ہو کلمہ کو جی اسلام کو بچاؤ نہ جنگ میں پڑو جی جو کچھ بھی کرنا چاہو وہ کام تم کرو واہ ایک بات میری سن لو تھوڑا سا تم رکو جی دوزخ کی آگ میں ہاں جا کر نہ تم گرو درے بطول ہوں میں کوئی تو شرم کرو کیوں جبر کرنے آ گئے تم اہل بیت پر حیدر کا لال ہوں میں اللہ سے کوئی ڈرو بندے ہو کر مسلمان دشمن بنے ہو کیوں کر ایک اہل بیت کے دشمن بنے ہو کیوں کر ایک اہل بیت کے بندے ہو کر مسلمان اللہ کا دم بھرو دوزخ خریدنے کو آئے ہو کر بلا کربلا دوزخ خریدنے کو آئے ہو کر بلا دوزخ کی آس ہے تو دوزخ میں جا گرو اور بولے حسین لشکرے دشمن کو دیکھ کر بولے حسین لشکرے دشمن کو دیکھ کر بدکار ہیں جہاں کے بدکار ہی رہو اور سر لیکن یزیدی فوج کو خود پہ غرور تھا لیکن یزیدی فوج کو خود پہ غرور تھا اور حاکمیت کا نشہ بھی ضرور تھا شمرو یزید اور تھا ابن زیاد بھی اس کربلا کی خاک پر ان کا قصور تھا شبیر نے اسلام کو توقیر بخش دی سب کچھ لٹا دیا تھا اسلام کے لیے شبیر کر رہا تھا ہر ایک سے یہ اعلان وارث ہیں دین کے ہم اپنا ہے جہاں اچھا شاعری بندہ جلے بڑے کرنے ہوندی کوئی تصحیح کی ضرورت ہونی ہے استاد کی ضرورت ہونی ہے کوئی استاد کون ہے صحیح میرے استاد تو سے دے استاد الشورا صحیح ذوالفقار مفاد صاحبان جی سر تنویر زمان صاحب تنویر زمان انہیں ڈوگی نے تصحیح کرنا میں ہوں کوشش کر کے تصحیح آپ کر لیں گے صحیح دسو کہ جڑی سے شاعری کیتی پائے ہو اگر وہ دیوان شکل وچ آنا بنیے تو کتنے دیوان تو ترتیب تھی ویسے کم از کم 2 یا 3 تو بڑی قسم سے دوسرا بن جی جی اچھا ہن سو کیسے سنانے پاؤ ناظرین کو جی
جی اس لیے آج اپنے دوستوں کو چند کلام سننا پیا، امید ہے شوق نہ سن سن۔ جی کیسے مسند پہ وہ اوتار بنے بیٹھے ہیں، واہ کیسے مسند پہ وہ اوتار بنے بیٹھے ہیں، جھوٹ پہ سچ کا وہ کردار بنے بیٹھے ہیں۔ شہر میں جتنے بھی بدنام تھے وہ لوگ سبھی، آج محفل میں تو سردار بنے بیٹھے ہیں۔ اوڑھ کر سچ کا لبادہ اپنے چہرے پہ سبھی، وہ میرے پہلو میں غمخوار بنے بیٹھے ہیں۔ واہ اور ہر وقت جو رہتے تھے گریزاں ہم سے، جی اور ہر وقت جو رہتے تھے گریزاں ہم سے، دشمن جاں بھی میرے یار بنے بیٹھے ہیں۔ اور جس نے مجھے جہاں میں برباد کر دیا، اے مر کے سامنے وہ اغیار بنے بیٹھے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا کلام اور بھی ہے۔ اچھا یہ دسو کہ تساں تھوڑا تعلق تو تحصیل تونس شریف دے نال ہے، تساں اپنی ملازمت دا زیادہ تر حصہ کتنا گزارے؟ ملازمت دا حصہ کتنا گزارے تساں زیادہ تر؟ ہاں بلوچستان بلوچستان ضلع پشین کیڑی وہ تو پرائیویٹ ٹیچر رہ گیا نہیں ریگولر ٹیچر ریگولر ٹیچر رہ گیا ہوں تو ایز ریٹائر اے ڈرائنگ ماسٹر۔ اچھا ایز اے ڈرائنگ ہوں تو ریٹائرمنٹ کینا ہو گیا؟ ریٹائرمنٹ نہیں، بس وہ فرق کر دیا۔ اچھا انہیں فارغ کر دیا ہوں کیسے سنو ایسا صاحب؟ ہوں تو کوئی بے سننا پیا، جی یہ بھی زمانے دے مسائل ہوتے ہیں۔ زمانہ دے مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھا ادھر وہ پھر سے ایک دیکھا ادھر وہ پھر سے ایک بار آ گئے، تیرے در پہ تیری دید کے بیمار آ گئے، جن کی خاطر اس جہاں میں ہم اکیلے ہو گئے، ایک بار پھر پرانے سے کردار آ گئے، بیٹھے نہ تھے کہ ان کی باتیں شروع ہوئیں، بیٹھے نہ تھے کہ ان کی باتیں شروع ہوئیں، شکووں کے وہ تو لے کے انبار آ گئے، کچھ زخم تھے چھپے ہوئے ان کی ذات کے، وہ آج جسم و جاں کے سبھی پار آ گئے، ردی کے چند اوراق تھے جو لے کے ہاتھ میں، اے شعر جی ردی کے چند اوراق تھے جو لے کے ہاتھ میں، ہم ان کو بیچنے سر بازار آ گئے، اے مرد تو سن رہا تھا ہر بات غور سے، اشکوں کے آنکھ میں تب آثار آ گئے۔ اگر صاحب یہ دسو کہ جی پنجاب دے وچ جڑا نا ادبی نشستاں رہ گئے یا لگدیاں ہن سارے تحصیل کونسل دے وچ بھی لگدیاں ہن اچھا ادبی نشستاں رہ گئے، کیا بلوچستان دے وچ بھی ادبی نشستاں ہوئیاں؟ جی ہاں بلوچستان دے وچ بھی خیر اتر ذرا شعر و شعر دا شعور تھوڑا ہے، تھوڑا ہے شعر و شعر دا تھوڑا ہوتا تے شعرا ہی گھٹ ہے۔ شورا ادھر اصل کچھ کوشش کی ہے سکول دے بالے کو نغمے نال ذرا اتتے کروں، جی سکول دے نغمے ترانے تقریراں اے وغیرہ لکھ کے بالے بھی تشبیہ تھی وجہ اپنے بھی تسلی تھی وجہ۔ اتھوں دے جڑے مقامی زبان ہیں اتھوں دے حساب نال تے شورا وغیرہ ہو سن؟ جی بالکل ہیں، پشتو ہے بلوچی ہے، کیونکہ میرے تو لوگ پشتو نہ رہا کہ بس وہ صرف خوشحال خان کھٹا کو پڑھتے ہیں زیادہ۔ ساڈے جڑے نوجوان شورا سے تحصیل دے اڑدے پن انہیں کچھ کیا آکسو؟ سر کوشش کریں ایک سچائی تے کلام لکھن صرف سچائی تے جی ایویں تیویں کلام جڑا ہوندے ان دی اگوں قیمت کوئی نہیں ہوندی، ایک سچائی تے لوگوں دے مسائل تے دکھ سکھ تے کلام لکھن، اپنے شہر کو ایویں لوگ ڈالے جب برباد نہ کرنا۔ جی اچھا ہوں صاحب آخری غزل سناؤ آپ نے لکھی ہوئی؟ سجی تو کوئی کوئل کے نظم سننے پہ جی سر۔ کوئل کوک رہی تھی اس کے سارے درد پرانے تھے، وہ بھی تھی خوشحال کبھی وہ تو اور زمانے تھے، کوئل کے اس دل میں بھراتا ہستی کا سب درد سبھی، زخم تھے جو اس کے دل کے اندر سب درد دکھانے تھے، پیت لگائی درد دیا اور پیا تو روٹھ گئے، پیت لگائی درد دیا اور پیا تو روٹھ گئے، اب آ کے معلوم ہوا وہ تو سب انجانے تھے، بعض شہر کے برگد کے چھاؤں پر آ کر بیٹھ گئی، بعض شہر کے برگد کے چھاؤں پر آ کر بیٹھ گئی، تیرے بھی ہیں درد کہی اور تجھ کو درد سنانے تھے، پیت لگا کر چھوڑنے والے پیت کیا وہ پیت نبھائیں گے، پیت پریت کے قصے امر جھوٹ کے سب افسانے ہیں۔
کوئل کوک رہی تھی اس کے سارے درد پرانے تھے. میرے خیال کے مطابق ایک منفرد غزل ہے. کوئل اور انسان دا ایک چوڑی دامن دا ساتھ ہے جیڑی کہ سویرے سویرے اٹھی کے اپنا درد لوگوں کو سنیں دیئے اپنی کوک کے نال اٹھیں دیئے جگیں دیئے. میں سمجھتا کہ تحصیل بھرتے وچ سن 1947 کو لوگ کے آج تک ہائی سکول 63 وچ مشاعرے ہوندے رہنے ہیں. سارے پڑھا دے تو مشاعرے ہوندے رہنے ہیں. ادبی محفلاں کو گھٹ چکے ہیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ انہیں لوگوں کو جو شعراء ہیں اس کا ٹیلنٹ ضائع ہی نہ پائے. انہیں کو ولا ایک دفعہ اجاگر کرنے ہوئے, انہیں سپورٹ کرنے ہوئے, انہیں کو اکیڈمی دینے ہوئے. اتنا جڑا انہیں تو بلا کم کیتا ونجے تاکہ اس طرح جڑا ٹیلنٹ تحصیل دا ٹیلنٹ ہے جڑا ضائع ہی نہ پائے ملکی لیول تے من کے سارے واسطے ایک استفادہ بنے. بس